کل کے درس میں اس آیت کا پہلا حصہ بیان کیا گیا تھا کہ اللہ کن لوگوں کو بلندیاں عطا کرتا ہے تو وہ لوگ صاحب ایمان ہیں۔ ایمان والوں میں اللہ کن لوگوں کو عزت سے نوازتا ہے، وہ اس آیت کا دوسرا حصہ ہے۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والذین اوتوا العلم درجات، تم میں سے ان لوگوں کو اللہ عزت، بلندیاں اور مقام عطا کرے گا جو لوگ علم کے اندر زیادہ ہوں۔ جتنا انسان کے پاس علم آتا جائے گا اتنا اس کا مقام، اتنی اس کی عزت، توقیر بڑھتی چلی جائے گی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں ایک طالب علم ہوتا ہے، اس کے پاس کم علم ہوتا ہے، لوگ اس کی اتنی عزت کرتے ہیں۔ وہ حافظ بنتا ہے، اس کی اور عزت ہو جاتی ہے۔ وہ قاری بن جاتا ہے، اس کی اور عزت ہو جاتی ہے۔ وہ عالم بنتا ہے، اس کی اور عزت بڑھ جاتی ہے۔ وہ شیخ الحدیث بنتا ہے تو اس کی اور عزت بن جاتی ہے۔ جیسے جیسے علم کے رتبے اور منزلیں وہ چڑھتا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عزت کے اندر، شان کے اندر، مقام کے اندر اضافہ کرتے چلتے ہیں۔ ایک طالب علم کی کیا عزت ہے، کیا مقام ہے، پہلے اس کو بیان کرتے ہیں۔ ایک بندہ ابھی علم حاصل کرنے کی نیت لے کر اپنے گھر سے نکلتا ہے، اس کی شان اور اس کا مقام یہ ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان الملائکہ لتضع اجنحتها، فرشتے اس کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے، اسے خوش کرنے کے لیے اپنے پروں کو اس کے پاؤں کے نیچے بچھا دیتے ہیں۔ پھر اس قدر فرشتے خوش ہوتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے اوپر چڑھتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ آسمانی دنیا کو چھوڑنے لگتے ہیں۔ یہ ایک طالب علم کی عزت ہے، اس کا مقام ہے کہ وہ بھی اپنے گھر سے نکلا ہے، کوئی اس نے علم حاصل نہیں کیا، علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلا ہے، اللہ نے اس کا رتبہ، اس کی شان اور اس کا مقام یہ بنایا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں تم میں سے کوئی بندہ نہ علم حاصل کرنے کے لیے اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر کی نیت کر کے نکلتا ہے اور وہ مسجد میں آتا ہے، دین سیکھنے کے لیے آتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کو ایک مقبول حج کا ثواب عطا کرے۔ اب یہ بچے یا جتنے لوگ علم حاصل کرنے کے لیے، سب طالب علم ہیں جو علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتے ہیں، اللہ ان کو یہ شان، یہ مقام عطا کرتا ہے۔ پیسے بھی نہیں ہیں، مفت میں حج کا ثواب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کو پڑھایا اور کہا یا ابا سعید انکم لتأتون قوم یطلبون العلم، اے ابو سعید میں دنیا سے چلا جاؤں گا، میرے بعد تمہارے پاس لوگ آئیں گے علم حاصل کرنے کے لیے، فقولوا لهم مرحبا بوصیت رسول اللہ، انہیں میری طرف سے کہنا کہ تمہیں رسول اللہ مرحبا کہتے تھے، تمہیں رسول اللہ ویلکم کرتے تھے، تمہیں رسول اللہ کو شامل کہتے ہیں۔ یہ شان ہے، یہ مقام ہے ایک طالب علم کی کہ جب وہ علم سیکھنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے، اور علم سیکھنے کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ وہ بچہ ہے تب بھی سیکھے، جوان ہے پھر بھی سیکھے، بوڑھا ہے پھر بھی سیکھے، اللہ اس کو یہی شان، یہی مقام عطا کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام کے پاس سیدنا قبیصہ رضی اللہ عنہ بوڑھے ہو چکے تھے، اللہ کے رسول کے پاس آیا کہ علمنی شیئا، اللہ کے رسول مجھے کچھ سکھائیے۔ اب عمر زیادہ ہو چکی ہے، بوڑھا ہو چکا ہوں، لمبے چوڑے کام مجھ سے نہیں ہوتے، مختصر کام بتائیں جو میں کروں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یا قبیصہ تیرے آنے کا مقصد یہی تھا کہ تو دین سیکھ لے، تو علم سیکھے، تو قرآن اور حدیث سیکھے؟ فرمایا ہاں اللہ کے رسول میں اپنے گھر سے یہی نیت لے کر نکلا تھا۔ تو آپ نے فرمایا ما مررت بحجر ولا بمدر ولا بشجر، اے قبیصہ جس درخت کے پاس سے تو گزرا، جس دیوار کے پاس سے تو گزرا، جس پتھر کے پاس سے تو گزرا، ہر چیز تیری بخشش اور مغفرت کی دعا کر رہی ہے۔
تو جب علم سیکھنے کے لیے کوئی بندہ اپنے گھر سے نکلتا ہے، چھوٹا ہے بڑا ہے جس عمر میں بھی ہے، علم سیکھنے کے لیے آ رہا ہے، اللہ اس کو یہ شان اور یہ مقام عطا کرتے چلے گا۔ کیا شان ہے، کیا مقام ہے طالب علم کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن عالما او متعلما او مستمعا او محبا، اے مجھ سے دین سیکھنے والوں عالم بن جاؤ یا طالب علم بن جاؤ یا ان کو سننے والے بن جاؤ یا ان سے محبت کرنے والے بن جاؤ، ولا تکن الخامسہ، پانچویں مت بننا، پانچویں مت بننا، نہیں تو اللہ تمہیں ہلاک کر کے رکھے گا۔ ہلاک نہیں کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے آپ نے فرمایا الا ان الدنیا ملعونہ، لوگوں یاد رکھو دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے ہر چیز لعنتی ہے، الا ذکر اللہ، مگر وہ جو اللہ کا ذکر ہے وہ لعنت سے بری ہے، وما والاہ، اور وہ چیز جس کا اللہ کے ذکر کے ساتھ تعلق ہے، وعالما ومتعلما، دین سیکھنے والا دین سکھانے والا، یہ بھی اللہ کی لعنت سے ہے۔ تو جو ان سے تعلق رکھے گا وہ لعنت سے بچ جائے گا، ہلاکت اور تباہی سے بچ جائے گا، اور جو ان سے تعلق نہیں رکھے گا وہ تباہ ہوگا، اور جس نے تعلق رکھنا وہ کامیاب ہو جائے گا، کامران ہو جائے گا، ہلاکت اور تباہی سے اپنے آپ کو بچا جائے گا۔ تو عالم بنے، طالب علم بنے یا عالم بنے، پانچواں آپ نے کبھی نہیں بننا، نہیں تو انسان کے لیے ہلاکت ہے۔ علم جتنا زیادہ ہوتا چلا جائے گا اتنا اللہ آپ کے رتبے کو، آپ کی شان کو، آپ کے مقام کو بلند کرتا چلا جائے گا۔ ایک طالب علم اپنے گھر سے نکلتا ہے دین کی تعلیم کے لیے۔ بنی اسرائیل ایک روایت ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک قبر کے پاس سے گزرے تو قبر میں ایک عذاب آ رہا، آپ چلے گئے، تھوڑی دیر بعد واپس آئے تو دیکھا وہ قبر جنت کا منظر پیش کر۔ تو اللہ رب العالمین سے پوچھا اے میرے مالک یہ کیا منظر ہے؟ تھوڑی دیر پہلے یہاں جہنم کا منظر تھا، یہ قبر آگ کے شعلے ابھر رہی تھی، اور اب یہ جنت کا منظر بنا ہوا۔ تو اللہ رب العالمین نے سیدنا عیسیٰ سے کہا اے عیسیٰ، اس آدمی کا بیٹا آج پہلی بار مکتب میں گیا اور اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، مجھ اللہ کو حیا آئی کہ اس کا بیٹا زمین کے اوپر میرا نام لے رہا ہے اور میں رب اس کو زمین کے نیچے عذاب۔ باپ کے لیے بھی وہ اولاد صدقہ جاریہ ہے جو دین کی طرف لگ جائے، جو قرآن کی طرف لگ جائے، جو حدیث کی طرف لگ جائے، جو دین کا علم سیکھنے کے لیے لگ جائے، اس کے لیے اپنے لیے تو وہ صدقہ ہے ہی ہے۔ جو دین سیکھتا ہے وہ علم اسے دنیا میں بھی فائدہ دیتا ہے، قبر میں بھی فائدہ دے گا، آخرت میں بھی فائدہ دے گا، دنیا میں وہ بہترین زندگی گزارے گا، قبر میں جب فرشتے سوال کریں گے تو وہ ہر سوال کا صحیح جواب دے گا، تو فرشتے اسے کہیں گے یہ تو نے کہاں سے حاصل کیا، تجھے کیسے پتہ چلا تیرا رب اللہ ہے، تیرا دین اسلام ہے، تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ تو اس وقت وہ جواب دے گا جس نے دین کو سیکھا ہوگا، دین کا قاری، دین کا عالم، دین کو سیکھنے والا وہاں جواب دے کر کہے گا قرأت کتاب اللہ، میں نے اللہ کی کتاب قرآن کو پڑھا تو وہاں سے مجھے پتہ چلا میرا خالق مالک اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جس کو سوالوں کے جواب نہیں آئیں گے اس سے فرشتے کہیں گے لا دریگا ولا دلیگا، نہ تو نے خود پڑھا اور نہ تو کسی کے پاس جا کر تو نے علم سیکھنا۔ تو یہ اہمیت ہے کہ جو بندہ دنیا میں دین سیکھتا ہے، علم سیکھتا ہے، قرآن سیکھتا ہے، دنیا میں بھی اسے فائدہ ملے گا، قبر میں بھی اسے فائدہ ملے گا، اور قیامت کے دن بھی اسے فائدہ ملے گا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حافظ قرآن کو لایا جائے گا اور اللہ اسے کہیں گے ارتقی اقرا ورتل کما كنت ترتل فی الدنیا، اللہ کہیں گے اے قرآن کے قاری، اے قرآن کے حافظ، اے قرآن کو سیکھنے والے، آج قرآن پڑھتا جا اور جنت میں اپنے مقام کی منزلوں کو چڑھتا چلا جائے۔
اور فرمایا پھر اللہ فرمائیں گے ان منزلک عند آخر آیت تقرؤها، تیری وہی منزل ہوگی جہاں تو اپنے قرآن کی آخری آیت۔ تو قرآن کو یاد کرنے والا اپنے لیے بھی ذریعہ نجات بنا لیتا ہے اور اپنے والدین کے لیے بھی وہ صدقہ جاریہ بن جاتا ہے۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے نبی اسلام نے فرمایا قیامت کے دن حافظ قرآن کے والدین کو لایا جائے گا اور ان کو نورانی تاج پہنائے جائیں گے، بہترین جنت کے لباس پہنائے جائیں گے، حتیٰ کہ قرآن یاد کرنے والے سے بھی کہا سے کے لیے بھی قرآن اللہ سے یہ درخواست کرے گا اللہم زین ہو، اللہم زین ہو، اے اللہ اس کو اور خوبصورتی عطا فرما، اس کو اور خوبصورتی عطا فرما۔ اور جو والدین کے سر پہ تاج سجایا جائے گا اس کی روشنی آسمان کے سورج اور چاند سے زیادہ ہوگی۔ تو والدین کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہے اولاد، اور جو علم پڑھاتے ہیں ان کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہے۔ جیسا کہ نبی اسلام فرماتے ہیں جب انسان مر جاتا ہے اس کے رجسٹر اعمال کے بند ہو جاتے ہیں، مگر کچھ ایسے اعمال ہیں جن کی وجہ سے اس کو اجر و ثواب ملتا ہے۔ وہ کون سے ہیں؟ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جو علم اس نے دنیا میں کسی دوسرے کو سکھایا اور وہ اس پر عمل کرتے رہے، اس نے آگے کسی کو سکھا دیا، یہ گھڑی یہ چین جیسے چلتی رہتی ہے، جتنے لوگ اس پر عمل کرتے رہتے ہیں اللہ ان تمام کو برابر اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔ اور یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہتا ہے جب تک لوگ اس پر عمل کرتے رہتے ہیں۔ تو علم پڑھانے والوں کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہے۔ یہ علم قرآن پڑھانا، حدیث پڑھانا، دین کی کوئی بات سکھانا، یہ سب کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ اور یہ انسان کے رزق کا بھی ذریعہ ہے۔ نبی اسلام کے پاس ایک بندہ آتا ہے، وہ آ کر کہتا ہے اللہ کے رسول میرا بھائی سارا دن مسجد میں بیٹھا رہتا ہے، دین پڑھتا رہتا ہے، قرآن پڑھتا رہتا ہے، اور وہ میرے ساتھ کھیتوں میں میرا ہاتھ نہیں بٹاتا، میں تھک جاتا ہوں، وہ فارغ بیٹھ کے کھاتا ہے، آپ میرے بھائی کو سمجھائیں۔ میرے اسلام میں لال لگا مجھے تو ایسے لگتا ہے تجھے رزق بھی اسی کی وجہ سے۔ تو طالب علموں پر خرچ کرنا، جو بچے پڑھ رہے ہیں، دین کے علماء، دین کے خالق، دین کو سیکھنے اور سکھانے والے ہیں، ان پہ خرچ کرنے سے اللہ بندے کے رزق کے اندر بھی اضافہ کرتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں مد نظر رکھتے ہوئے آپ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دلوائیں، انہیں دین کی طرف لے کر آئیں، اور یہ اپنے ذہنوں سے چیز نکال دیں کہ دین کے جو عالم ہیں، دین کے جو قاری ہیں وہ بھوکے مر جاتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ سڑکوں پہ دیکھیں، ماسٹر نظر آئیں گے، ڈاکٹر نظر آئیں گے، انجینئر نظر آئیں گے، دھکے کھاتے ہوئے نظر آئیں گے، 14 لاکھ 15 لاکھ تنخواہ لینے کے باوجود بھی کبھی پوری نہیں پڑتی، اور یہ حافظ قاری ہی ہیں کہ 20,000 تنخواہ ہے، 25,000 تنخواہ ہے، 50,000 تنخواہ ہے، وہ اس کے اندر بھی اپنی زندگی بہترین طریقے سے گزارتے ہیں، اچھا لباس پہنتے ہیں، اچھا جوتا پہنتے ہیں، 24 گھنٹے صاف ستھرے رہتے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے۔ علماء قرآن کا حافظ اللہ شیخ علی رحمۃ اللہ علیہ وہ کہا کرتے تھے قرآن کا قاری اگر لنگڑا بھی ہو، معذور بھی ہو، اندھا بھی ہو، اور جنت میں بھی بیٹھا ہو، میرا رب اس کو وہاں پہ بھی رزق پہنچاتا ہے۔ تو یہ اپنے دماغ سے چیز نکال دیں کہ قرآن کے قاری ہو کے پڑھتے ہیں، قاری رچ کے پڑھتے ہیں، سیر ہو کے پڑھتے ہیں، ان کے اتنے بڑے ماشاءاللہ مولی پیڑ ہوتے ہیں۔ آپ ایسی بات اپنے دماغ سے نکال دیں کہ ان کو رزق نہیں ملتا ہے، ان کو رزق کی فراوانی اللہ نے عطا کی۔ تو یہ رزق اللہ برکت والا عطا فرماتا ہے۔ تو یہ بات اپنے دماغ سے نکالیں، اپنے بچوں کو دین کی طرف لائیں، اور اپنے لیے بھی صدقہ جاریہ بنائیں، اپنی اولاد کا بھی مستقبل سنوار دیں، اپنا بھی سنواریں، تاکہ دنیا بھی ہماری بہتر اور آخرت بہتر ہو۔ اللہ تعالیٰ جن بچوں نے آج تک